بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ہم اپنے پروگرام کے مطابق آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل اس کی روشنی میں سوال اور جوابات دے رہے ہیں۔ پہلا سوال ایک ساتھی نے یہ کیا ہے کہ سفر کے دوران فرض نماز میں تو ظاہر قصر کرنی ہوتی ہے، لیکن سنتیں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک آدمی کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے تو آیا وہ سنت نماز دوران سفر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض نماز تو ظاہر ہے کہ قصر پڑھنی ہے، لیکن سفر کے دوران سنتیں پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی کو اطمینان ہے، کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، کوئی ایمرجنسی اور جلدی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ سنتیں بالفرض نہیں پڑھتا ایسی صورت میں تو بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا، تو لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ پڑھ لے۔ اور ایک اور ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک شخص اپنے گاؤں سے سفر شروع کر رہا ہے تو وہ لاری اڈے میں نماز قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ ایسے جب گھر میں واپس آئے گا تو اس لاری اڈے پہ نماز جو پڑھے گا تو قصر کرے گا یا پوری کرے گا؟ تو اس میں گویا کہ وہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ نماز میں نے کہاں سے قصر شروع کرنی ہے؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو لاری اڈا جس کا وہ پوچھ رہے ہیں وہ اس گاؤں کی حدود میں ہے یا حدود سے باہر ہے۔ تو اگر وہ لاری اڈا گاؤں کے حدود کے اندر داخل ہے تو پھر وہ وہاں نماز پوری پڑھے گا، اور جب لاری اڈے سے سفر شروع کر دے گا، حدود سے باہر ہو جائے گا تو اس صورت میں قصر نماز پڑھے گا۔ ایسے ہی اگر وہ سفر سے واپس آئے گا تو اس لاری اڈے میں کہ جو لاری اڈا اس کے گاؤں کے حدود کے اندر واقع ہے تو وہاں وہ نماز پوری پڑھے گا۔ سفر کے دوران جو سفر شروع ہو جائے گا اس کے اندر وہ نماز پھر قصر کرے گا۔ دوسرا مسئلہ مفتی نعیم حقانی صاحب کا ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قسطوں پر چیزوں کی خرید و فروخت کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو مفتی صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسطوں پر چیز خرید رہا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس چیز کی قیمت متعین کرے۔ مثلاً یہ طے ہو جائے کہ اگر آپ نقد خریدیں گے تو اس کے پیسے اتنے ہوں گے، اور اگر ادھار خریدیں گے تو اس کے پیسے اتنے ہوں گے۔ قیمت متعین ہو جائے، ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنے کے بعد جو قسطیں طے ہو جائیں تو ہر مہینے کے اندر قسط کو اپنے ٹائم پر ادا کیا جائے، کیونکہ اگر اس قسط کو ٹائم پر ادا نہیں کریں گے تو بعض ادارے اس پر مالی جرمانہ لگاتے ہیں، تو مالی جرمانہ لگانے کی وجہ سے پھر وہ سودا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اس کے اندر یہ گناہ کی بات آ جائے گی۔ تو مالی جرمانے سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر قسط کو اس کے ٹائم پہ ادا کیا جائے۔ تو ادھار کی صورت میں قیمت میں اضافہ یہ جائز ہے۔ تو نقد کی صورت میں مثلاً اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ موٹر سائیکل اگر آپ نقد لیں تو 60,000 کی ہے اور اگر ادھار لیں تو 80,000 کی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نقد میں ایک ریٹ ہے اور ادھار کی صورت میں دوسرا ریٹ ہے، اور پھر ادھار میں ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنے کے بعد جتنی بھی قسطیں طے ہو جائیں تو ہر قسط کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اس طرح کرنے سے یہ قسطوں پر خرید و فروخت یہ جائز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔